اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 273 میں ارشاد فرماتے ہیں، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین پر چل پھر نہیں سکتے۔ چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے شب و روز 24 گھنٹے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیے، اور جن کو اپنے کسب معاش کے لیے بھی بالکل ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں جیسے کہ مکے سے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے، اور پھر مدینے میں وہ مسجد نبوی میں ہی ان میں سے کچھ لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو وقف کر دیا اسلام کی خدمت کے لیے۔ جہاد کے لیے بھی وہ سب سے آگے آگے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ دین کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ وہاں سے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے، جن کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ ہر دور میں ضرورت ہے دین کو، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ ہر چیز سے بری الذمہ ہو کے، ہر چیز سے جو ہے وہ فارغ ہو کے صرف دین کے لیے کام کریں۔ تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے بچوں کے لیے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ الگ سے کہیں کاروبار یا نوکری نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ظاہر ہے وہ اتنے غیرت مند لوگ ہیں، اتنے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، اور ان کا ظاہر حلیہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناواقف شخص ہو تو وہ ان کو مالداری سمجھے، غنی سمجھے، لیکن ان کے چہروں کو اگر غور سے دیکھا جائے اس کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ان کے ظاہر ہے جب ذریعہ معاش نہیں ہوگا اور جو دوسرے لوگ ان کی مدد امداد کر رہے ہوں گے تو کھانے پینے میں وہ اتنی زیادہ فراوانی تو ظاہر نہیں ہوگی، تو ان سے ان کی غذا کی کمی اور اس طرح کی چیزیں ان کے چہرے سے عیاں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، یعنی بہت زیادہ اصرار کر کے نہیں مانگتے، بلکہ کچھ تفاسیر میں تو یہ بتایا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں کرتے، مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اور تم جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے مال میں سے حصہ دیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو وقف کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت ظاہر ہے ہر مسلمان کا پہ فرض ہے۔ تو اگر ایک مسلمان پورا ٹائم دین کی خدمت کے لیے نہیں دے رہا، وہ اپنے کسب معاش کے لیے بھی کر رہا ہے، تو اس کسب معاش میں سے ان کا حصہ بھی نکالیں جو کہ دین کے لیے مکمل طور سے کام کر رہے ہیں۔